الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ دربار رسالت ہے، یہاں ایسا نہیں ہوگا، کوئی اصحاب میں صدیق سے اونچا نہیں ہوگا۔ نبی کا یہ مصلی ہے، یہاں صدیق ہی ہوں گے، منافق جو بھی چاہیں گے یہاں ویسا نہیں ہوگا۔ نبی نے یہ کیا ثابت امامت ان سے کروا کر، جہاں موجود یہ ہوں گے کوئی پہلا نہیں ہوگا۔ ہے کس میں دم اٹھا پائے کہ بار خلافت ہے، نیابت میں میرے آقا کی ان جیسا نہیں ہوگا۔ نہیں صدیق کی عظمت کے جو قائل، وہ یہ سن لیں خدا نے جس کو عزت دی کبھی چھوٹا نہیں ہوگا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز اساتذہ کرام اور میرے طالب علم ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے نبی کی نبوت اور صدیق کی صداقت کو بیان کیا۔ نبی اور صدیق میں اللہ نے تذکرہ علوم نبوت کا کیا۔ نبی علم کو لاتا ہے، صدیق اس کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ نبی صداقت کو والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو صداقت کو لے کر آیا وہ بھی متقی ہے، جس نے تصدیق کی وہ بھی متقی ہے۔ نبی علم کو لانے والے، صدیق اس کی تصدیق کرنے والے۔ لیکن آپ صحابہ کی زندگی پر غور کریں، 1,24,000 اصحاب رسول، یہ سارے صدیق تھے، صحابہ سارے صدیق تھے۔ کیوں؟ کوئی صحابی ایسا نہیں جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق نہ کی ہو۔ سارے کے سارے صحابہ کرام صدیق تھے۔ کوئی صحابی ایسا نہیں جس نے نبوت کی تصدیق نہ کی ہو، سارے کے سارے صحابہ کرام صدیق تھے۔ آپ نے سنا ہو، آپ یقیناً یہ کہیں گے ہم نے تو ابو بکر کو صدیق سنا، عمر کو کبھی کسی نے صدیق نہیں کہا، عثمان کو کسی نے صدیق نہیں کہا، علی المرتضیٰ کو کسی نے صدیق نہیں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے ابو بکر شجاع بھی ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہیں، ابو بکر سخی بھی ہیں، ابو بکر عالم بھی ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ میں سب سے بڑے عالم ابو بکر صدیق تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ میں سب سے زیادہ سخی ابو بکر صدیق تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ میں سارے اوصاف کے جامع ابو بکر صدیق تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کو سارے اوصاف دیے۔ کوئی صحابی ایسا نہیں جو صدیق نہ ہو، کوئی صحابی ایسا نہیں جو سخی نہ ہو، عادل نہ ہو، بہادر نہ ہو۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اوصاف دیے، پیغمبر نے اپنے اوصاف صحابہ میں منتقل کیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ نے نبی کو علوم دیے، نبی نے علوم صحابہ میں تقسیم کیے، اللہ نے نبی کو اخلاق دیے، نبی نے
نے صحابہ کو اخلاق تقسیم کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ جس علم کا میں شہر ہوں ابو بکر اس کی بنیاد ہے، جس علم کا میں شہر ہوں عمر اس کی دیوار ہے، جس علم کا میں شہر ہوں عثمان اس کی چھت ہے، جس علم کا میں شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، اللہ جل شانہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ میں یوں فرمایا کہ اگر آپ کو میرے علوم چاہیے تو میرے صحابہ کے در پہ آنا پڑے گا، اگر آپ کو میرے اخلاق چاہیے تو میرے صحابہ کے در پہ آنا پڑے گا، اگر آپ میرے صحابہ کے در پہ نہیں آؤ گے آپ کو میرے اخلاق بھی نہیں ملیں گے، میرے علوم بھی نہیں ملیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول فرمایا، نبوت سے دلیل مانگی، وہ دلیل محبت تھی۔ وہ دلیل محبت کس طرح تھی؟ مثال کے طور پر ایک آدمی مصر سے پڑھ کر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں ایوارڈ یافتہ ہے، حاجی تلاوت تو سنا دیجئے۔ اگر وہ اس سے نفرت کرتے ہیں تو کہہ دیں گے آپ کا قرآن ٹھیک نہیں، آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں۔ ایک طبقہ یہ ہے، ایک طبقہ دوسرا ہے، وہ خوشیاں منانے والا۔ سبحان اللہ قاری صاحب، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، آپ مرکز اہل سنت والجماعت کے استاد ہیں، آپ مصر سے ایوارڈ لے کر آئے ہیں، آپ تو عربوں سے بھی جیت گئے ہیں، آپ ہمیں تلاوت سنا دیجئے۔ اب تلاوت سنانے کا مطالبہ دونوں نے کیا۔ پہلے کا مطالبہ محبت، پہلے کا مطالبہ بغض کی وجہ سے تھا، حسد کی وجہ سے تھا، دوسرے طبقے کا مطالبہ محبت کی وجہ سے تھا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مطالبہ کیا وہ مطالبہ محبت پہ مبنی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق دلیل خوش ہو کر مانگتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، مجھے دلیل تو دیجئے۔ اب جو دلیل دی، دلیل مانگی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانا چاہتے تھے۔ میں دوسرے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہوں، ایک اللہ کا خلیل ہے، ایک مصطفیٰ کا خلیل ہے۔ اللہ کے خلیل نے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ نے کہا قال اولم تؤمن، اے میرے خلیل کیا تمہیں میری قدرت پہ یقین نہیں؟ اللہ کے خلیل نے کہا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ یقین تو ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے میں آپ کی قدرت کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کروں۔ اسی طرح مصطفیٰ کے خلیل نے بھی کہا اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کی نبوت پہ یقین ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے میں آپ کی نبوت پہ دلیل اپنے کانوں سے سنوں۔ صدیق وہ واحد صحابی رسول ہیں جنہوں نے بغیر دلیل کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ توحید کو پڑھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لایا۔ صدیق وہ واحد صحابی رسول ہے جن کو لوگ صدیق اکبر کے نام سے جانتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی پہلی شادی ہوئی قتیلہ بنت سعدہ سے کی، ان سے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عبداللہ رکھا۔ دوسری شادی ہوئی، اس سے بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عبد الرحمن رکھا۔ نبوت نے کئی سال بعد اعلان فرمایا احب الاسماء الی اللہ عز وجل عبد اللہ و عبد الرحمن۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا اللہ کو سب سے پیارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ میرا اس دوستو، پیغمبر کے اعلان کیے بغیر صدیق نے اپنے پہلے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ صدیق کا مزاج تھا، یہ صدیق کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت تھی۔ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال بعد کہتے، صدیق اس پہ 10 سال پہلے عمل کرتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ تو سارے صدیق تھے مگر ابو بکر صدیق صدیق اکبر تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔